الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جانا۔ عزیز طلبہ، سورہ آل عمران آیت 103 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اور آپ نے اس کا ترجمہ بھی سماعت کیا۔ بڑی ہی مشہور آیت ہے اور بڑا ہی اہم میسج اس آیت میں دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو آیت ہے اس میں کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو متحد رہنے اور باہمی اتفاق اور محبت سے رہنے کا حکم دیا۔ عزیز طلبہ، انسان کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہیں، ہر ذہن دوسرے ذہن سے مختلف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کمال رحمت فرمائی اور امت محمدیہ میں ہمیں پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ایک عظیم کتاب سے نوازا۔ اگر ذہنوں میں اختلاف کسی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، اگر معاملے خراب ہو جاتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی عزیز طلبہ کیا ہے؟ قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک، یہ دونوں مل کر جو ہے اللہ کی رسی بنتے ہیں۔ اور اس حوالے سے کانشیسلی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کبھی اتحاد نہ ٹوٹے۔ عزیز طلبہ، شیطان بندوں کو بڑی بڑی ضربیں لگاتا ہے، اس کی ہمہ وقت کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی منفی سرگرمی میں بندے کو مصروف رکھا جائے، لیکن ان سرگرمیوں میں سب سے جو بری سرگرمی ہے وہ اس پہ وہ زیادہ فوکس کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپس میں یہ پاٹ جائیں، یہ تقسیم ہو جائیں اور آپس میں ان کی اختلاف رائے بڑھ جائے، جس کے نتیجے میں ان کی سے ختم ہو جائے، دنیا میں ان کا روب دبدبہ ختم ہو جائے اور یہ محکوم قوموں میں شمار ہونے لگ جائے۔ عزیز طلبہ، ہم نے غور نہیں کیا زیادہ آیات پر، اللہ کی دی گئی تعلیمات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر۔ اب دیکھیں کہ یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے ہم واقعتاً فرقہ فرقہ ہو چکے ہیں اور ہمارے درمیان جو ہے محبت اور پیار بالکل ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں اتفاق کریں، پیار کریں اور اپنے مابین قرآن مجید کو لے کر آئیں، کیونکہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے، جب بندہ ایمان لے کر آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اقرار کر لیتا ہے عزیز طلبہ، تو اس میں کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے؟ اس میں وفاداری آتی ہے۔ اگر ایک بندہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اپنی آواز کو بلند کرتا ہے اور اپنی رائے کو مقدم کرتا ہے، اپنی سوچ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع نہیں کرتا، تو بتائیں عزیز طلبہ، ایسے ایمان کا کیا فائدہ؟ بتائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو لڑائی جھگڑا ہے نا، دین کا سر موڑ دیتا ہے، اتنا یہ شدید تر ہے، اور جتنے گناہ ہیں سب سے زیادہ گناہ یہ لڑائی جھگڑا ہے، پتہ آپ کو۔ اور اس حوالے سے حدیث بھی ہے کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، سارا سفر عارضی ہمارا، ہمیں یہاں کتنا رہنا ہے، ہمیں اپنی انا کو چھوڑنا ہوگا، اپنی سوچ کو پست کرنا ہوگا، اپنے اوپر غور کرنا ہوگا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو جب ہم ان باتوں میں آئیں گے نا، تو ہمارے دل میں لازماً اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور سنت پر چلنے کا جذبہ بیدار ہو جائے گا، اور جب ہمیں یہ چیز پیدا ہوگی تو آٹومیٹکلی ہمارے اندر اتفاق، محبت، پیار آنا شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ جب ہم اپنی میں کو مار دیں گے تو ہمارا دل صاف ہو جائے گا، اور پھر جو ہے دوسرے کی بات سننے میں ہمیں کوئی قباحت نہیں ہوگی، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو ہم آسانی سے آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو فرقہ بندی ہے یہ ملت کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اور دشمن جو ہے اس نااتفاقی سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، اور اہل ایمان کو گاجر اور مولی سے زیادہ حسیت نہیں دیتا۔ فی الواقعہ ایسے ہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، باری باری سب پھنس رہے ہیں اور ہر ایک جو ہے وہ تہ تیگ ہو رہا ہے، دوسرے خاموشی سے تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ کا شرادہ بکھرا ہوا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی اس آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور اپنے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کو سمجھ کر اچھی طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔